اور ایک عورت اس کے بغل لیٹی ہے اور ایک بوتل سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کے دونوں پی رہے ہیں. تو حضرت حسن بصری کے دل میں خیال گزرا کہ یہ حسن بصری اس حبشی سے اچھا تو ہی ہے. یہ حسن بصری تو اس سے اچھا ہے کہ یہ عورت کو سامنے لٹائے بیٹھا بغل میں اور خود بوتل شراب پی رہا ہے. تو حسن بصری تو اس سے اچھا، یہ کتنا حقیر آدمی. یہ گمان ہے. اسی درمیان میں یہ سوچنا تھا، مشیت الہی ایسی تھی کہ جہاں یہ لوگ تھے وہاں ایک بھاور تھا، بہت کڑن تھی. دیکھتے کیا، دیکھتے دیکھتے ایک کشتی چلی آ رہی بے مہار قبضے سے باہر. اس پہ کچھ اسباب و مال لدے ہوئے تھے اور 10 لوگ اس پہ سوار بھی تھے. وہ کشتی آتے آتے اسی جہاں وہ حبشی لیٹا تھا اسی کے بغل میں بھاور تھی اور وہاں کشتی چکر لگائی بھاور میں اور غرق ہو گئی. اب لوگ ہچکیاں کھانے لگے. یہ دیکھتے ہی وہ حبشی کود پڑا اس میں اور ایک کے بعد دیگرے پکڑ کر کے ساحل پہ پہنچا دیا. 9 لوگوں کو پہنچا دیا. حسن بصری دیکھتے رہے. 9 لوگوں کو اس نے ساحل پہ پہنچا دیا. ایک ڈوب گیا. پھر وہ حبشی نوجوان حضرت حسن بصری کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے حسن بصری یا مرد با کمال، اے حسن بصری یا مرد با کمال، مجھ سے اچھا ہے تو 10واں تو نکال. کہا کہ اپنے دل میں تم نے یہ کہا کہ میں اس حبشی سے اچھا ہوں تو حسن بصری 10واں تو کیوں نہیں نکالتا. یہ سنتی حسن بصری قدموں میں حبشی کے جھک گئے اور کہا کہ میرا گمان بیٹا تھا، میں نے گمان یہ کیا تھا کہ تم کوئی شاطر آدمی ہوگے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا. تو طرف نے ایک شخص اور اللہ والا کہا، یہ حسن بصری جس کا تم نے گمان کیا ہے، یا بغل میں جو لیٹی میری ماں ہے اور یہ جو سامنے سرہانے بوتل رکھا ہوا یہ پانی ہے. میری ماں کو پریشانی ہے، پانی پینے کی استسقا ہے. اور اے حسن بصری تم نے یہ کہا تھا میں اس سے اچھا ہوں کہ یہ شخص عورت کو لٹائے بیٹھا اور پانی میں تیرا گمان یہ تھا کہ کوئی غلط عورت کو لیے بیٹھا ہے یہاں اور یہ شراب پی رہا. تو قرآن کریم نے یہ رہنمائی فرما دی کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے. ہر گمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بیجا گمان ہم پیدا کر لیتے ہیں کسی بھی معاملے کا، جو گمان ہمارے تباہی کا سبب اور ہمارے بربادی کا سبب بنتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ہماری یہی رہنمائی فرمائی کہ ہم بیجا گمان نہ کریں، ہم حق و سچ اور صحیح چیزوں کو دیکھیں. اس نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ، ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹوہ میں نہ رہو کون کیا کرتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پائے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں میں سے شامل ہیں. حضرت حسن مالک بن دینار بصرہ میں آئے. کافی دنوں کے بعد ایک عورت نے ان کو دیکھا. ایک عورت نے انہیں دیکھا تو کہنے لگی کہ اے ریاکار، آگے اللہ والا ناراض نہیں ہوا کہ ہم کو ریاکار کہہ رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اے خاتون، بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے اس نام کو یاد کر لیا. بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے اس نام کو یاد کر لیا جو ریاکار کہہ کے بلاتی ہے. تو یہ بزرگوں کا معمول تھا، ان کو برا بھلا جو کہتے تھے تو حسن سلوک سے وہ ان کو اس کا جواب دیتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ، بڑے معتبر بزرگ ہیں، تابعی ہیں. ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ حضرت فلاں جگہ آپ کی بڑی غیبت ہو رہی تھی، بڑی برائی ہو رہی تھی، بڑے تذلیل و تضحیق ہو رہی تھی، بڑے مذاق اڑایا جا رہا تھا. ہم آپ سے اگر کوئی اس طرح سے کہتے تو ہم اس سے لڑائی کرنے کو آمادہ ہو جائیں گے، اس سے بولنا بند کر دیں گے، اس کے خلاف سازش کریں گے. لیکن اللہ والوں کا طرز عمل دیکھو، ان کی طرز عمل ہمیں یہ نصیحت دے رہی ہے، طریقہ بتا رہی ہے، ہمارے زندگیوں میں داخل کرنے والی چیز بھی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ فلاں جگہ آپ کی غیبت ہو رہی. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے فرمایا سنو، یہ طبق لاؤ اور چھواروں کو اس میں چھواروں کو بھرا اور سن کو سے ڈھانک دیا اور کہا جا کر کے اس کو دے دو،
اس نے کہا حضرت آپ کی تعریف نہیں برائی ہو رہی؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مہربان شخص میرے ساتھ کون کر سکتا ہے مہربانی کہ وہ شخص غیبت کر کے اپنی زندگی میں اپنی نیکیاں میرے حوالے کر رہا ہے، غیبت کر کے میری توہین کر کے اپنی نیکیوں کو مجھے دے رہا ہے، اس سے زیادہ مہربان شخص میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ بقیہ جو لوگ ہیں وہ سب میری کمائی میرا دیا لیا کھائیں گے، ایک نیکی گھٹ جائے گی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو آدمی ہمارا بڑے ہمدرد کہ ہماری برائی کرتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی نیکیاں میرے نام ٹرانسفر کرتا ہے، اپنی نیکیاں مجھے عطا کرتا ہے، وہ میرا بڑے ہمدرد ہے۔ وہ سیل پوسٹ میں لے جا کے ڈھانک کر کے لے جا کر کے جب اس شخص کو دیا اور کہا کہ یہ حضرت حسن بصری نے دیا اور معذرت چاہیے کہ اتنا تحفہ قبول کرو، آئندہ پھر دوں گا۔ اس نے کہا کس بات پر؟ تجھے بتایا کہ اس معاملہ ہم نے بتایا تھا۔ وہ شخص بھاگا ہوا آیا، دیکھیے نرمی محبت حسن اخلاق کیا چیز ہے۔ وہ شخص بھاگا ہوا آیا اور حسن بصری کے قدموں میں جھک گیا اور کہا حضرت میری خطا غلطی کو آپ معاف فرمائیں، اب آئندہ کبھی آپ کی برائی نہیں کروں گا، کبھی آپ کی غیبت نہیں کروں گا، حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ یہ طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، اسلام نے یہ طریقہ اور یہ ڈھنگ بتایا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو متاثر کرو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ یہی تو میں بتانا چاہتا کہ اتنا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا اور تمام باتوں کو ہم نے سنا اور عمل کیا، ہمارے دل میں جو زنگ ہے نہ موت سے نہ کثرت تلاوت سے نہ قرآن کریم سے ہمارے وہ دل کے زنگ ختم نہیں ہوا۔ اگر لوہے پہ زنگ ہوتا تو ختم ہو جاتا، لیکن یہ پتھر ہو گیا، پتھر جیسا سخت ہو گیا، اس لیے چیزیں ختم نہیں ہو رہی اور ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان جن سے کہو نماز پڑھنے کے کوئی نیکی کا عمل کرنے کے لیے تو کہتے فرصت مل جائے تو یہ کام کر لوں، اس کے بعد اس بیٹے کی شادی کر لوں، اس بیٹی کی شادی کر لوں، اس کے بعد تسبیح لے کے حضرت میں آپ ہی کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا۔ مسلمانوں، ایمان والوں، اللہ کی ایمان لو، یہ فرصت زندگی میں نہیں مل سکتی ہے۔ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہے اور بہت دیر سے کھڑا ہے، گھنٹوں گزر گیا اور دریا بہہ رہی، بہت شان سے دریا بہہ رہی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو دریا اس پار جانا، کہاں جانا تو ہے، کہا کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا اس انتظار میں ہوں کہ دریا جب سب بہہ جائے سوکھ جائے تب میں جاؤں۔ کہا حضرت زندگی بھر کھڑے رہو گے، یہ دریا کا پانی سوکھے گا نہیں، آپ کھڑے کھڑے مر جاؤ گے، لیکن یہ سوکھنے والی نہیں۔ تو کہنے لگا وہ بزرگ یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس بات کو تم کہتے ہو کہ دریا خشک نہیں ہوگی، ہمیشہ چلتی رہے گی، مر جاؤ گے، اسی بات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کہتے ہو بیٹی کی شادی کر لیں، بیٹے کی شادی کر لیں، مکان بنا لیں، دکان بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی اور آدمی اسی امید میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، اللہ سے معافی مانگو اپنے خطرے دل کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ یہ جو دریا بہہ رہی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو آدمی پیر سود ہرس جمع می گردن، آدمی بوڑھا ہوتا ہے تمنائیں جوان ہوتی ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ملک الموت، موت کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تو دنیا میں پھنسا بیٹھا ہے اور تیرے مرنے کا لسٹ، تیرا نام اردو کی لسٹ میں لکھ لیا ہے، نہ جانے کب وقت آ جائے اور اسرائیل کے رجسٹر میں نام چڑھ جائے اور ہم دنیا میں اپنے کاروبار میں پھنسے رہ جائیں تو یہ دریا رکنے والی نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے خطرے دل کی معافی مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی پیشانی جھکا کر کے اللہ کی بارگاہ میں امن و امان مانگو۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سبوں کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔